بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے سامنے مختلف قدیم تہذیبوں، ان کے مذہبی اعتقادات، طریقہ عبادت اور مختلف رسم و رواج، دیوی دیوتاؤں کے متعلق ویڈیوز پیش کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم بر اعظم امریکہ کے متعلق آپ کے سامنے کچھ پرانی اور قدیم تہذیبوں کے واقعات لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ان کے مذہبی اعتقادات کیا تھے، ان کے معبود کون تھے، اور قدیم امریکی باشندوں کا مذہبی عقیدہ اور نظریہ کیا تھا۔ چنانچہ امریکہ کی وحشی اقوام میں بھی ہستی اعلیٰ کا واضح تصور نہیں ملتا۔ اکثر قبائل ایسے ہیں جو اس تخیل سے سرے ہی سے ناواقف ہیں۔ شمالی امریکہ کی ہندی اقوام میں سے کچھ میں البتہ اس کی معمولی سی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً اوروکویس میں ایک خالق کائنات تسلیم کیا جاتا ہے جس نے تخلیق عالم میں انسانی ضروریات کو مد نظر رکھا ہے اور جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان سے مقصد انسانی راحت اور آرام ہے۔ اسی طرح یہ قوم انسان کے اشرف المخلوقات ہونے پر بھی عقیدہ رکھتی ہے۔ اسی نسل کی ایک اور قوم نوتکا کے لوگ بھی ایک اعلیٰ شخصیت کے متقاضی ہیں جسے وہ کوبوز کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کے متعلق ان کا خیال ہے کہ وہ آسمان پر رہتا ہے، اس کی باقاعدہ عبادت کی جاتی ہے۔ بالخصوص طوفان کے دوران یہ لوگ چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں اور آسمان کی طرف منہ کر کے ڈھول پیٹتے ہیں اور اسی کا نام لے کر طوفان کے ختم ہونے کی درخواست کرتے ہیں۔ اس خدا کی صفات اور خصوصیات کے متعلق ہمیں زیادہ علم نہیں کہ یہ خدائے شر کا تصور البتہ امریکہ کے تمام قبائل میں کسی نہ کسی صورت میں بہرحال پایا جاتا ہے۔ اگر ہم مظاہر پرستی کی بات کریں، یعنی ستاروں اور سیاروں کی پرستش کے حوالے سے، تو مظاہر فطرت کی پرستش امریکی اقوام کی اہم خصوصیت ہے۔ ان کے ہاں پانی کی حیثیت خدا کی سی ہے۔ وہ پانی میں کسی دیوتا کے جاگزین ہونے کے معتقد ہیں۔ وہ چشموں اور جھیلوں میں تمباکو اور شکار کردہ پرندے ڈالتے ہیں۔ اسی طرح سورج بھی اکثر اقوام میں معبود کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی عبادت کے مختلف طریقے ان میں رائج ہیں۔ سورج کے اظہار کے لیے ایک سنہری تھالی بنائی جاتی ہے جس کے چاروں طرف کرنیں اور شعلے دکھائے جاتے ہیں۔ اس کو کوئی شباہت دی جاتی ہے۔ چاند کی پرستش سورج کی بہن اور بیوی کی حیثیت سے کی جاتی ہے۔ اس کا اظہار چاندی کی ایک تھالی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ امریکی اقوام میں مختلف خداؤں کا تصور ملتا ہے جن کی صفات ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پھر ان کا حلقہ اقتدار بھی جداگانہ ہے اور ہر ایک کا مسکن بھی الگ الگ ہے۔ اس لیے عبادت کے طریقے میں بھی بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ عبادتوں سے دیوتاؤں کی تجسیم کا پتہ چلتا ہے، مثلا چشموں اور جھیلوں میں شکار اور تمباکو ڈالنا جس کا ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ البتہ وسطی امریکہ میں عبادت کا اعلیٰ طریقہ رائج ہے۔ وہ خدا سے باقاعدہ خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے ہمارے آقا، اے ہمارے محافظ، جو کہ بڑا مہربان اور بہت قوی ہے، جو دکھلائی نہیں دیتا اور جس تک عقل کی رسائی ممکن نہیں، تو نے ہی ہم کو زندگی بخشی ہے، سب کا آقا اور جنگوں کا سردار تو ہی ہے۔ اس تمہید کے بعد حرف مطلب زبان پر لایا جاتا ہے، یعنی جو دعا مانگنی ہوتی ہے وہ مانگتے ہیں، جس میں بالعموم کپڑے اور عورت کے ملنے اور تجارت میں فروغ کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ امریکہ میں ایسے قبائل بھی موجود ہیں جن میں پرستش عبادت کی کوئی خاص صورت نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پہ امریکہ کے ہندیوں میں ہنداس والوں کے یہاں کسی قسم کی عبادت کا نام و نشان تک موجود نہیں۔ عبادت میں روزہ کے بھی چند قبیلوں کے ہاں اہمیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پہ نوتکا والے شکار پر روانہ ہونے سے پہلے کامیابی کے لیے دعا کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ امریکی اقوام میں قربانی کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں۔ انسانی قربانی کا رواج میکسیکو میں بہت عام ہے۔ حیوانات کی قربانی خونی اور آتشی دونوں طرح سے دی جاتی ہے۔ خونی قربانی کی صورت میں گوشت قربانی دینے والے خود کھا لیتے ہیں۔ قربانی کے لیے کتوں کو دوسرے جانوروں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ کتے دو، تین یا 5 کی تعداد میں بھیٹ چڑھائے جاتے ہیں۔ اشیاء میں ہر قسم کے پھل، خوشبودار مشروبات بھی دیوتاؤں کی نظر کیے جاتے ہیں۔ مردے امریکی اقوام میں مردوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ ہندی امریکیوں میں مردوں کو مچان پر رکھنے کا طریقہ بہت مقبول ہے۔ مچان پر رکھنے سے پہلے ناشوں کو درخت کی چھال سے خوب اچھی طرح لپیٹ دیا جاتا ہے۔ کچھ قبائل مردوں کو عمدہ لباس پہناتے ہیں اور ان پر خوب تیل مل دیا جاتا ہے۔ اس کو تیر کمان، ڈھال، چلم اور تمباکو، چاقو، چقماق اور لوہا اور چند دن کے سفر کے لیے زاد راہ دی جاتی ہے۔
ایک تازہ ذبح کردہ بھینس کی کھال مردہ کے جسم سے لپیٹ دی جاتی ہے اور اس پر دوسرا کپڑا چڑھا دیا جاتا ہے۔ جب مچان ٹوٹ جاتی ہے تو سر کے سوا تمام ہڈیوں کو دفن کر دیا جاتا ہے اور کھوپڑیوں کو ایک دائرے کی شکل میں سینکڑوں کی تعداد میں ایک میدان میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ ان سروں کی ترتیب میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ایک سر کا فاصلہ دوسرے سے مساوی رہے اور منہ اس دائرے کے مرکز کی طرف رہے۔ عورتیں اپنے شوہروں اور بیٹوں کے سروں کو کسی خاص علامت اور نشانی کے ذریعے پہچانتی ہیں اور روزانہ اپنے مردوں کے پاس عمدہ پکے ہوئے کھانے رات کے وقت لے کر آتی ہیں اور برتن چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ صبح کو آ کر برتنوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ عورتیں ان سروں کے پاس بیٹھ کر ہم کلام ہوتی ہیں اور نہایت پیار اور محبت کے الفاظ استعمال کرتی ہیں اور اپنی سمجھ میں ان سے جواب بھی سنتی ہیں۔ جارجیا فلوریڈا کے ہندی باشندے مردوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کی یہ صورت کرتے کہ وہ اس چٹان کے نیچے جہاں مردے نے آخری سانس لی ہوتی 4 فٹ گہرا سوراخ کرتے ہیں، مردے کو کمبل میں لپیٹ کر دونوں پیروں کو موڑ کر باندھ دیتے ہیں، پھر اس سوراخ میں مردے کو گھسیڑ دیا جاتا ہے اور سوراخ کے منہ پر ایک لکڑی کا حلقہ بنا کر بیض سے اس کا منہ باندھ دیتے ہیں اور اس پر مٹی کی ایک موٹی تہ جما دی جاتی ہے۔ اگر مرنے والا کسی بڑے رتبے کا مالک ہوتا تو اس کا خاندان اس گھر کو فوراً چھوڑ دیتا اور وہیں اس مردے کو سپرد خاک کر دیا جاتا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جہاں مردوں کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہاں بھوت پریت کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ میکسیکو کے باشندے بادشاہ کی تدفین میں نہایت دلچسپ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ پہلے بادشاہوں کو تمام قیمتی اشیاء کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا اور ان کے ملازمین قتل کر کے ان کے چاروں طرف دفن کر دیے جاتے تھے۔ پانی کی ایک سراہی بھی دی جاتی تھی تاکہ سفر کے دوران انہیں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور کٹے ہوئے کاغذوں کا ایک پلندہ بھی ساتھ کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کے ذریعے تمام خطرات سے خود کو بچا سکیں۔ اسے کپڑے بھی دیتے تھے تاکہ قاتل ہوائیں اس کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا کتا بھی دفن کیا جاتا تھا تاکہ وہ اسے سمندر کے پار لے جا سکے۔ بعد میں جب دفن کے بجائے جلانے کا طریقہ رائج ہوا تو متوفی بادشاہ کے غلاموں اور بیویوں کی ایک خاصی تعداد قربان کی جانے لگی اور ان کی لاشیں بھی نظر آتش ہونے لگیں تاکہ دوسری دنیا میں نہایت وفاداری کے ساتھ اس کی خدمت کر سکیں۔ مردوں کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں جملہ رسوم ادا کرنے کے لیے پروہتوں یعنی پنڈتوں کا ایک خاص طبقہ ہوتا ہے۔ انہی کے ذریعے زندہ آدمی اپنے مردہ عزیزوں سے رابطہ قائم رکھتے ہیں۔ وہ مستقبل کے حالات بتانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ ان کے دائرے اختیار میں پانی برسانا اور طوفان برپا کرنا بھی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے متعلق عام خیال ہے کہ وہ سورج کی مرضی سے واقف ہیں۔ ان کو بہت عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے متعلق امریکی اقوام مختلف ہیں، جہاں سے ایک راستہ تو ایسا نکلتا ہے جو پھولوں سے ڈھکا ہوا ہے، جو سمندر کے اس پار ایک نہایت پر رونق مقام پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرے راستے پر کانٹے بچھے ہوتے ہیں۔ وہ ایسے مقام کی طرف جاتا ہے جہاں سانپ ہی سانپ ہوتے ہیں۔ اس جگہ بدکار لوگوں کی روحیں ہمیشہ بھٹکتی پھریں گی۔ شمالی امریکہ کا ایک اور قبیلہ تولووا اس بات کا معتقد ہے کہ جنت سورج کے پرے ہے، اور دوزخ کو وہ ایک نہایت سرد مقام بتلاتے ہیں جہاں روحیں کانپتی رہتی ہیں۔ یہاں بے حد اندھیرا رہتا ہے، ان روحوں کو بھوت ستانے آتے رہتے ہیں، اور ایک قبیلہ موڈاک کے نزدیک روحوں کا ایک مستقر فضا میں زمین سے اوپر ہوتا ہے، جہاں سے یہ روحیں زمین پر بسنے والوں کو خیر و شر کی طرف رغبت دلاتی رہتی ہیں۔ شمالی امریکہ ہی کا ایک اور قبیلہ ایلیگوس آواگون کے نظریے کے بہت قریب جا پہنچا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ روحیں اپنے کیے ہوئے گناہوں کی تلافی کے لیے اکثر جانوروں کی شکل میں جنم لیتی ہیں اور رفتہ رفتہ نچلے درجوں سے اوپر کے درجوں کی طرف ترقی کر رہی ہیں۔ اس چکر کے خاتمہ پر وہ ایسے میدانوں میں داخل ہو جاتی ہیں جہاں غم اور خواہش کا گزر نہیں، اسی میدان میں وہ دوسری زندگی گزاریں گی۔ امریکہ کے ہندیوں میں کسی قسم کی جزا اور سزا کا نظریہ نہیں پایا جاتا۔ وہ روح کی بقا کے قائل ضرور ہیں، لیکن بقا و دوام پر عقیدہ نہیں رکھتے۔ ان کا خیال ہے کہ مرنے والے جس جگہ دم توڑتے ہیں اسی جگہ ان کی روحیں منڈلاتی رہتی ہیں۔ البتہ چند قبیلوں میں جنت کا ایک مبہم سا تصور ملتا ہے جس کا محل وقوع آسمان کے پرے ہے، اور یہ مقام زمین کے بعین ہی نقل کی طرح ہے۔ اسی مقام سے ان کا کہنا ہے کہ ان کے آباء و اجداد زمین پر آئے اور واپس وہیں پر چلے گئے۔
بعض قبیلے اس بات کے معتقد ہیں کہ بہادر لوگ مرنے کے بعد عمدہ اور زرخیز جزائر میں زندگی بسر کریں گے اور ان کے دشمن ان کے غلام بن کر ان کی خدمت کریں گے۔ بزدل لوگوں کی حیثیت ان سے بھی بدتر ہوگی، وہ ان غلاموں کے بھی غلام ہوں گے اور پہاڑوں کے اس پار بنجر زمین پر ان کو رہنا پڑے گا۔ امریکی ہندی روحوں کے مستقر یعنی ٹھہراؤ کے متعلق متعدد عقیدے رکھتے ہیں۔ کچھ نیک اور بد ارواح کا مسکن ایک ہی مقام کو قرار دیتے ہیں، برخلاف دوسرے قبائل کے کہ دونوں کے لیے مختلف مقامات آباد اور بنجر علاقے پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ البتہ اکثریت اس امر کی معتقد ہے کہ روح جسم کے جدا ہونے کے بعد کسی ایسے مقام پر چلی جاتی ہے جو جانب مغرب واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مردوں کو دفن کرتے وقت اس کا منہ مغرب کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو امریکہ کے قدیم مذاہب اور وہاں کے پائے جانے والے مختلف قسم کے قبائل کے عقائد اور نظریات کو سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ یہاں ایک بات بطور خارجی طور پر آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں امریکہ سے مراد یو ایس اے یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ صرف مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے امریکہ سے مراد شمالی جنوبی امریکہ اور اس میں پائے جانے والے متعدد ممالک ہیں، جیسے برازیل، ارجنٹائن، پیرو، چلی، ایکواڈور اور دیگر ممالک۔ تو اس طرح جو امریکہ موجودہ ہے وہ والا بھی، اور میکسیکو وغیرہ، یہ سب امریکہ کے اندر شامل ہیں۔ تو ہماری یہاں امریکہ سے مراد امریکہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، یہاں پر پائے جانے والے تمام ممالک، اور اسی طرح جو امریکہ ہے، جو مشہور امریکہ ہے سپر پاور، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو یہ سارے ان علاقوں کے اندر پائے جانے والے مختلف قبائل اور ان کے نظریات تھے۔ یہاں اس غلط فہمی کو نہ ذہن میں رکھا جائے کہ بھئی یہ صرف امریکہ والے مراد ہیں، بلکہ اس سے بر اعظم امریکہ مراد ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو تو امید ہے کہ آپ کو پھر یہ ویڈیو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا، اور اپنے دوست و احباب میں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دین اسلام پر ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔